إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ اللہ کی لارے کتاب قرآن مقدس سے سورۃ المنافقون سے ایک آیت تلاوت کی ہے، 4 نمبر۔ انتہائی مشکل عنوان سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شرک کا رد کر کر صبح شام اس کا پہرا دینا، بدعت کا رد کر کے صبح شام اس کا پہرا دینا، اسی طرح خرافات اور رسم و رواج کو ترک کر کے ساری زندگی اس پر پہرے میں لگا دینا، یہ کام مشکل تو ہے لیکن اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل مسئلہ نفاق ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ منافق کی علامات کیا ہیں؟ منافق کہاں پائے جاتے ہیں؟ منافق کی عادات اور اس کی خصلتیں کیا ہیں؟ منافق دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ ان کی نجی محافل کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی خلوت کیسی ہے؟ ان کی جلوت کیسی ہے؟ ہر ایک عنوان پہ کتاب اللہ نے روشنی ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، مبشرہ افراد اور سند یافتہ یہ بھی اس مسئلے سے مطمئن ہو کر اور اطمینان کر کر بیٹھ نہیں گئے، حالانکہ سند ان کے پاس ہے، لیکن وہ بیٹھے نہیں۔ انہیں یہ خدشہ لگا رہتا
کہ کہیں ہمارے اندر منافقانہ اوصاف تو نہیں ہے۔ یہی خطرہ لگا رہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، یہی خطرہ لگا رہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے گئے، وہ سارے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق کی علامتیں پیدا نہ ہو جائیں، ہم اس حال میں نہ مریں کہ نفاق کی خصلتیں ہمارے اندر موجود ہو اور ہم نے ان کی توبہ نہ کی ہو۔ صبح شام احتساب ہو رہا ہے، دن رات میں احتساب ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، باہر جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں یا اپنے اہل خانہ میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس نسبت سے جو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا اس نسبت سے کم ہو جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، راستے میں عمر رضی اللہ عنہ ملے، کیا بات ہے، کس بات سے کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ میں رسول اللہ کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے یہ عادات اور یہ اخلاق اور یہ معاملات اور یہ ایمانی کیفیت جو انہوں نے بیان کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے چلا جاتا ہوں تو وہ ایمان کا لیول اور مرتبہ میرا برقرار نہیں رہتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی لاحق ہوتا ہے، چلو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں ملتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہو لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش ہے۔ یعنی نفاق کے مسئلے کو لے کر وہ چین سے نہیں بیٹھے کہ ہم مطمئن ہیں، ہم رسول اللہ کی جماعت میں سے ہیں، ہم عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یا سند یافتہ لوگوں میں سے ہیں، یا صحابیت کا درجہ ہم نے رکھا ہے، تو لہذا اس مناسبت سے نفاق ہمارے قریب نہیں آ سکتا، نفاق ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات سے بے فکر نہیں تھے۔ اسی طرح جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور یہ عام مشاہدہ ہے، جہاں شرک ہوگا توحید تو وہاں نہیں رہے گی، شرک ہے توحید نہیں ہے، سنت ہوگی تو کنفرم بات ہے کہ بدعت نہیں ہوگی، اور اگر بدعت ہے تو سنت وہاں نہیں ہوگی۔ اگر ناپاکی ہے تو طہارت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ناپاک بھی ہے اور ایک بندہ بیک وقت پاک بھی ہو، طہارت کے اندر ہو، ایسا نہیں ہے، یا ناپاک ہے یا پاک ہے۔ اسی طرح مسئلہ نفاق ہے، اگر نفاق انسان کے دل کے اندر ہے تو ایمان کوئی نہیں، دعویٰ ہے صرف، ایمان نہیں ملے گا۔ تو ضروری ہوگا کہ اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کریں، چونکہ یہ ہمارا حلقہ جاتی اجتماع ہے اور اکثریت اس میں ہمارے ساتھیوں کی ہے، اور یہ عنوان اسی مناسبت سے اختیار کیا گیا۔ میں اس موضوع کو بیان کروں، منافقین کی خصلتوں کا ذکر کروں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس سے پہلے قرآن نے کیا کیا علامتیں بیان کی۔ میں آپ کو ایک مسئلہ یاد دہانی کے طور پہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ منافق صرف اور صرف اہل ایمان کی جماعت میں ہوتے ہیں، بس پوری دنیا کے اندر اگر کہیں منافق بستے ہیں تو وہ صرف اہل ایمان کی جماعت کے اندر ہوتے ہیں۔
اہل ایمان کی جماعت تشکیل پا رہی ہوتی ہے یا اسے مضبوط کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی بنیادوں میں وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طبقے کو سمجھنا یہ ضروری ہوگا، اور صرف اتنا نہیں کہ دلائل آپ دیکھتے چلے جائیں، دوسروں کے اوپر چپکاتے چلے جائیں۔ دلائل آپ دیکھتے چلے جائیں، آیات آپ سنتے چلے جائیں، احادیث آپ سنتے چلے جائیں، اور اس کو اٹھا اٹھا کے دوسروں کے اوپر چپکاتے چلے جائیں۔ یہ مسئلہ نفاق برائے اصلاح ہے، اور خبردار کسی کو انت منافق کہنا یہ کوئی لیگل شناخت نہیں ہے۔ کسی کو کہنا کہ یہ منافق ہے یہ کوئی شناخت نہیں ہے، اس لیے کہ وحی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے وحی کی وجہ سے کہ فلاں فلاں منافق ہیں، اور وہ نام حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ نے لکھوا دیے، اور بتایا کہ آگے کسی کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کا دور آیا تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ اندر کی کیفیت کیا ہے، یہ بتانا بذریعہ وحی ہوا کرتا تھا۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب ہم لوگوں کے ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ لوگوں کا ظاہر جیسا ہوگا ویسا ہم اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ اگر ظاہر اچھا ہے تو فیصلہ اچھا ہوگا، باطن چاہے خراب ہی کیوں نہ ہو، اور ظاہر خراب ہے باطن اچھا، تو ہم نے فیصلہ ظاہر کی بنیاد کے اوپر کرنا ہوگا، اور اسے ہم برا ہی سمجھیں گے، خواہ وہ بندہ یہ کتنا ہی کہتا رہے میرا باطن صاف ہے، میرا باطن صاف ہے، اس کے اوپر فتویٰ اس کے ظاہر کے مطابق لگے گا۔ نفاق کہتے کس کو ہیں، اس کا تھوڑا سا لفظی معنی دیکھ لیں۔ نفاق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ ایک ٹنل ہوتا ہے، کوئی غار ہوتی ہے یا کوئی سرنگ ہوتی ہے، اسے نفاق کہتے ہیں۔ یعنی گاڑی ادھر سے داخل ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے نکل جاتی۔ عرب علاقوں کے اندر جہاں غاریں بنی ہوئی ہیں، ٹرین وہاں داخل ہوتی ہے، اوپر نفق لکھا ہوا ہو کہ یعنی گاڑی یہاں سے داخل ہوگی، باہر نکلنے کا دوسرا راستہ ہے، وہ وہاں سے باہر چلی جائے گی۔ یہ آزار شلوار میں باندھتے ہیں، جو جگہ آزار کی ہے اسے نیفا کہتے ہیں، نیفا یعنی آزار ایک سائڈ سے داخل ہوتا ہے، دوسرے سائڈ سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ معنی ہے نفاق کا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ کہ ایمان دل میں ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، بس یہ نفاق ہے۔ ایمان دل کے اندر آیا، زبان پہ آیا، دوسری طرف سے نکل گیا، عمل اس کے خلاف ہو گیا، کوئی اقدامات اس کے خلاف ہو گئے، تو یہ مسئلہ نفاق ہے، یہی نفاق کہلاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے جگہ جگہ پر جو نشاندہی کی ہے، ایک نام جو قرآن نے دیا وہ اتنا جامع معنی نام ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ یخادعون ہے، دھوکہ دینے والے۔ منافقین کی ایک خصلت کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا یخادعون ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ مومن دھوکے میں آ جاتے ہیں، یہ ہمارا ساتھی ہے یا ملا ہوا ہے بیچ میں، ہمارا ساتھی ہے واقعی پکا ہے یا کوئی ایجنٹ بیچ میں ہے، دھوکہ آتا ہے۔ تو فرمایا یخادعون، آپ یخادعون کی ان منافقین کی خصلتیں دیکھتے چلے جائیں اور یخادعون پہ نظر رکھیں کہ یہ دھوکہ انہوں نے دیا، انہوں نے ہر بات کے اندر دھوکہ دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم ایمان لے کر آئے روز آخرت کے اوپر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں صنعت مشاکلہ،
یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دے تو اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں، کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی فرقہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے دیں گے، دعویٰ ایمان کریں گے، ان کی مجلسوں میں جائیں گے تو یہ دھوکے میں آئیں گے، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ عربی ادب کے اندر کبھی فعل کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا معنی ارادہ فعل لیا جاتا ہے۔ یخادعون، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یخادعون، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح عربی کے اندر کبھی فعل بول کر ارادہ فعل، اور کبھی فعل بول کر اس کا دعویٰ فعل مراد لیا جاتا ہے، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے یہ دھوکہ ان کو دینا ہے۔ پھر کبھی ان کی کوشش کو بیان قرآن کرتا ہے، تو قرآن اسی الفاظ میں، یعنی انہی کے الفاظ استعمال کر کے انہیں جواب دے رہا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، جیسے قرآن نے کہا مکروا و مکر اللہ، یہ چالیں چلتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مکر کر رہا، حالانکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مکر کرے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یہ استہزاء کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ اصل میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے انہی کا استعمال کردہ لفظ ان کے اوپر لوٹانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلا آسان سی مثال دے کر اپنے عنوان کی جانب چلتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آ کر کہتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں مذاق تو اس کا میں بناؤں گا، یعنی آپ اس کا مذاق بنا نہیں رہے ہوتے، اور ایک صاحب شرع کسی کا مذاق اڑانے کا اہل یا اس کا جواز نہیں رکھتا، لیکن آپ جب یہ کہہ رہے ہیں مذاق تو اس کا میں بناؤں گا، یعنی کہ اس کے مذاق کا میں سد باب کروں گا، اس کو میں جواب دوں گا۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، ان کا دھوکہ اللہ نے ان کے اوپر پلٹایا تو کیا ہوا؟ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وما یشعرون، حالانکہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں، یہ ایک عام اور مشہور روایت ہے کہ منافقین کے حوالے سے کہ 4 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں، فرمایا وہ بندہ خالص منافق ہے۔ کون کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اس کا دعویٰ ایمان جھوٹ کی بنیاد پر ہوگا، اسے مسجد میں بلایا جائے گا، کہیں بٹھایا جائے گا، گواہی اس سے طلب کی جائے گی، یہ جھوٹ بولے گا۔ کوئی مسائل ہوں گے، یہ گھر میں ہوگا تو جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ رشتہ داروں میں ہوگا وہاں جھوٹ، چھوٹا بڑا ہر طرح کا جھوٹ اس کے اندر شامل ہے۔ اگر یہ کاروبار میں ہوگا، سامان بیچ رہا ہوگا وہاں جھوٹ بول رہا ہوگا، مسجد میں ہوگا وہاں جھوٹ بول، جس جھوٹ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں بھی ہوگا، اس کی لت ایسی ہے تو یہ ادھر بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہے جھوٹ بول کر، لیکن وہاں بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، یہ علامت ہے منافق کی۔ اور کسی کو آپ منافق کہیں، اس کا شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا، اس لیے کسی کو بھی منافق کہنے کی جسارت نہیں کرنی، کسی کو منافق کہنے کی جسارت نہیں کرے۔ یہ جتنی آیات میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھوں، جتنی احادیث کے اندر خصلتیں منافقین کے بیان ہوئی ہیں، وہ صرف اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، کہیں میں تو اس کے اندر نہیں ہوں، صرف اپنا احتساب کرنے کے لیے، کہیں میرے اندر تو منافقت کی خصلتیں نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس دلدل کے اندر ہوں اور اپنے آپ کو میں نے دھوکہ دیا ہو کہ میں تو ایمان والا ہوں، میرا تو دعویٰ ایمان ہے، میں نے تو جنت میں چلا جانا ہے، اور کبھی آپ اپنی نیکیوں کا انبار جو آپ نے لگایا ہوا اسی کے دھوکے کے اندر ہو، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور یہی چیز مزین ہو، اور حالانکہ نفاق کی بیماریاں فعل کے اندر ہوں اور قول کے۔ دیکھیں یہی طبقہ
اگر میں اس کے ذوم میں، اس کے خیال میں اس سے زیادہ جماعت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوگا، اس کے خیال میں اس سے زیادہ جماعت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ مصلح اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے خیال میں اس سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والا، فہم والا، فقاہت والا اور فہیم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ صرف اس کی جماعت ہے، اس کے ہم خیال ہیں، اور یہی لوگ، بس یہ اس کا خیال ہوا کرتا ہے۔ یہ عام طبقے میں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ نیچے کے طبقے میں بھی ہوتے ہیں، یہ اوپر کے طبقے میں بھی پائے گئے، یہ رعایا کی شکل میں بھی تھے، یہ نگران کی شکل میں بھی تھے، یہ عام عوام کی شکل میں بھی تھے، ذمہ دار کی شکل میں بھی تھے۔ اللہ نے انہیں چھانٹ دیا، انہیں الگ کر دیا، اور مومنوں کی جماعت کو جو خبیث لوگ ان کے اندر تھے، ناپاک لوگ ان کے اندر تھے، ان سے اللہ نے پاک لوگوں کو علیحدہ کر دی۔ اور یہ اللہ کرتا چلا آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، ان کی چھانٹی کرتا چلوں گا۔ اسی طرح ان کی چھانٹی ہوتی رہتی ہے، ان کا نفاق کھل کھل کے لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ فرمایا واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو اس کی وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ کتنے عہد قرآن سے کیے، کتنے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، شریعت کے عہد میں لا لیں، جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ نجی محافل میں دیکھیں، گھروں میں ہوگا، لین دین میں ہوگا، کاروبار میں ہوگا، جماعت کے ساتھ ہوگا، جدھر معاملہ ہوگا اور اس کی یہ خصلت سامنے آئے گی۔ جب یہ وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، فرمایا جب بھی عہد و پیمان کرے گا تو اسے توڑ دے گا۔ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ پہ اتر آئے گا۔ جھگڑا کرے گا تو گالی دینا، فحش الفاظ بولنا یا بازاری زبان استعمال کرنا، یہ رکے گا نہیں اس سے۔ جہاں جھگڑا ہوگا اس کی علامت یہ ہوگی کہ یہ گالم گلوچ پہ اتر آئے گا۔ تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ چار خصلتیں پائی جائیں، فرمایا خالص منافق ہے وہ، خالص منافق۔ تو جو حدیث کے اندر بہت عام فہم اور جو مشہور ہمارے سامنے بار بار بیان ہونے والی روایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے، فرمایا کہ لیس صلاۃ، کہ نہیں ہوتی ان کے اوپر صلاۃ، اسکلا، بہت بھاری ہوتی ہے، بہت بھاری ہے، اسکلا علی المنافقین من الفجر والعشاء، عشاء کی صلاۃ اور فجر کی صلاۃ ان کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اپنے متعلق چیزیں لے کے دوسروں کے اوپر چپکانا نہیں، یہ اختیار اپنے متعلق آپ فیصلہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ عشاء کی صلاۃ اور فجر کی صلاۃ اگر بھاری ہوتی ہے رجوع کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اصلاح کریں، فیصلہ کریں کہ کہیں میرے اندر یہ منافقت والی روش نہ آ جائے تو میں اس سے رجوع کروں اور معافی مانگوں۔ یہ جو رجوع ہے، یہ فرق بیان کرتا ہے کس چیز کا؟ نفاق کا اور ضعف ایمان کا۔ ایمان کی کمزوری اور نفاق میں فرق کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری بھی تو ہو سکتی ہے، اور منافقت یہ الگ عنوان ہے، یہ منافقت والا چیپٹر یہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ تو ایمان کی کمزوری کیا ہے؟ جب تک اصلاح کر رہا ہے، جب تک رجوع کر رہا ہے، اور جب تک اپنے آپ کو اس نے رجوع کی کیفیت میں پیش کیا، جی میری اصلاح ہونی چاہیے، جہاں میں غلط ہوں مجھے اصلاح کر، تب تک تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر اصلاح نہیں کرے گا اسے ثابت کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا اس پہ دلائل دے گا، اصلاح نہیں کرے گا اس کے اوپر مواد پیش کرے گا، اور پھر اس کا کہنا یہ ہوگا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ فہیم
نہیں ہوگا، اس سے زیادہ فقاہت والا نہیں ہوگا، یہ ثابت کرے گا، یہ بتائے گا۔ ابھی آپ ان کے اوصاف دیکھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ منافق کی ترتیب دیکھیں، ترتیب کیا ہے؟ جب شروع ہوگا، اس سے کوئی جرم سرزد ہوگا اور یہ پکڑا جائے گا تو کیا کرے گا؟ پہلے معافی مانگے گا۔ جرم سرزد ہوگا اور یہ پکڑ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے معافی مانگے گا۔ وہی جرم جب دوبارہ کیا جائے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ جھوٹا بہانہ بنائے گا۔ اس کی ترتیب ہے، یہ سیڑھی ہے اس کی، جھوٹا بہانہ پیش کرے گا۔ جب وہی جرم تیسری بار کرے گا اس پہ جھوٹی قسم اٹھا لے گا۔ وہی جرم جب چوتھی بار پکڑا جائے گا عداوت کرے گا، آپ سے جھگڑا کرے گا، خلاف ہو جائے گا آپ کے۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ پہلے مانے گا، جھوٹا بہانہ پیش کرے گا، پھر قسم اٹھا لے گا اور پھر آپ کے مخالف ہو جائے گا اور اتنا عداوت میں اترے گا کہ جو اس کا ہم خیال ہے اس کا بھی وہ لحاظ نہیں کرے گا، جو اس کی اپنی پارٹی کا ہے، جو اس کے اپنے گروہ کا ہے اس کا بھی وہ لحاظ نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب بیان کرتا ہے مومنوں کے متعلق اور جب قرآن بیان کرتا ہے منافقوں کے متعلق ایک دقیق نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ مومن مرد اور مومنہ عورت یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافقہ عورتیں، فرمایا بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک ہیں۔ اولیاء نہیں بیچ میں بیان ہوا، اولیاء بیان نہیں ہوا۔ ادھر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں متحد ہیں، یہ ایک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک ہیں، اولیاء کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ جب یہ عداوت پہ اترتا ہے تو اپنے ساتھی کو بھی یہ نہیں چھوڑتا۔ یہ پی ڈی ایم میں، آپ کو اگر سمجھ آتی، یہ پی ڈی ایم میں بنتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو کاٹتی ہے۔ پہلے بھی خلاف تھی، بعد میں بھی خلاف ہوتی، بس بنتی ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور فتنہ اور فساد اور فتور کو پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں گے قرآن میں خصائل کتنے بیان ہوئے، میں ان سارے خصائل کو بیان کروں شاید وقت اس کی اجازت نہ دے۔ 100 سے زیادہ خصلتیں منافقین کی قرآن میں بیان ہوئی، 100 سے زیادہ خصلتیں۔ ابھی آپ دیکھتے چلے جائیں، وہ منافقت کی روش کے اوپر تو نہیں کہیں چل رہے، کہیں ایسا تو نہیں، یہ صرف محض اصلاحی درس ہے، صرف اور صرف اس میں اصلاح ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم ایسا کر رہے ہیں تو معافی مانگ لیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رجوع کا راستہ ہوگا تو پھر ایک کیفیت سامنے آئے گی کہ یہ ضعف ایمان تھا، اور اگر رجوع نہیں ہے، غصہ آتا ہے، انا آتی ہے، تکبر آتا ہے، پھر نفاق ہے، پھر نفاق ہے، مسئلہ سنگین ہو گیا ہے۔ اسی طرح قرآن بیان کرتا ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں فرمایا بس جب آپ ان کو دیکھیں گے تو تعجبک اجسامہم، ان کے جسموں کو دیکھ کر یا ان کی ٹولیوں کو دیکھ کر، ان کے گروہوں کو دیکھ کر آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، کتنی زبردست وضاحتیں اور کتنے بہترین انسان ہیں۔ جب آپ ان کے جسموں کو دیکھیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، چھاتی کو چوڑا کر کے آپ ہمیں بتائیں، ہمیں بتائیں، کوئی آیت نازل ہو، کوئی حکم نازل ہو، ہمیں بیان کریں، جہاد کا حکم آئے بس آپ ہمیں بتا دیں، ہم ان مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے ان کے جذبے کو، ان کی کیفیت کو، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ جب آپ ان کا قول سنیں گے، باتیں سنیں گے، تو اور زیادہ تعجب ہوگا کہ آپ سنتے ہی رہیں گے۔ اتنے دانشور ہیں، اتنا نکتہ بیان کرتے ہیں، اتنے زبردست ہیں۔ تو یہ منافقین کی اقسام میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کأنہم خشب مسندہ، یہ کیسے ہیں؟ فرمایا یہ
جو لکڑی کی بڑے بڑے کندے نہیں دیوار کے ساتھ لگا کے رکھے ہوتے ہیں، وہ ہیں یہ لکڑی کے کندے، یعنی اندر سے کھوکھلے خالی ہیں، صرف ظاہر ہے، کسی کام یہ لکڑی نہیں آتی، سوائے جلانے کے کسی کام نہیں آتی۔ کوئی اس سے آپ فرنیچر بنا لیں، کوئی چیز آپ بنا لیں، ایسی لکڑی ہے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ہے بس۔ یہ درس سن رہے ہوتے ہیں، مجالس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اس کی آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہ، یہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کام کی باتیں بیان کی۔ فرمایا یہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی ان کی بزدلی کا اظہار کیا کہ آتے ہیں دعوے تو اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں جی، ہم آپ کے ساتھی ہیں جی، آپ ہمیں بتا دیں جی، کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں پیش کر دیں جی، اور ہر ایک اونچی آواز بھی ہوتی ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے۔ یا کوئی درس ہوتا ہے، کوئی درس میں سخت بات ہوتی ہے، سیدھا اپنے اوپر لے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کاروائی شروع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہیں، کہ ایسے ہیں گویا لکڑی کے کندے دیوار کے ساتھ چن دیے گئے ہوں، اور یہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ فرمایا ہم العدو فاحذرہم، بس یہی لوگ تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کریں۔ انا یوفکون، یہ کدھر سے بہ کے پھرتے ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا کے معاملات کے اندر آپ ان کی باتیں سنیں گے حیران رہ جائیں گے، ایسی باتیں ان کی، اور جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے وہ اس کے اوپر اللہ کو گواہ بنانے والے ہوں گے۔ جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے گواہی بنائیں گے، وہ اللہ کی گواہی ہوگی۔ فرمایا اور جب وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، اور جب یہ یہاں سے اٹھتے ہیں تو ان کی کوشش فی الارض، زمین کے اندر یہ ہوتی ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس زمین کے اندر کیا کریں، ہم فساد کریں۔ یہاں آتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، اور جب یہاں سے پلٹتے ہیں تو ان کی کوشش کیا ہے، فساد برپا کریں زمین کے اندر۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جب اتنا جملہ ان کو بول دیا جائے، کسی محفل میں کسی جگہ پہ ان کو بٹھایا ہو، کسی جگہ پہ کسی موقع کے اوپر اتنا جملہ آپ ان کو بول دیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، فرمایا تو اتنا جملہ بولنے کے بعد ان کا غرور اور تکبر انہیں گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ ہمیں کہہ رہے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں کہہ رہے ہو ہماری خدمات نہیں دیکھی تم نے، ہمیں کہہ رہے ہو ہماری تم نے وہ جو محنت اور وہ جو لگن اور وہ جو چیز ہم نے دن رات ایک کر کے بنائی ہے اسے نہیں دیکھتے، ہمیں کہہ رہے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتنا کہہ دو آپ ان سے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، پھر فرمایا دیکھو گے آپ ان کو کہ غرور جو ان کا تکبر ہے وہ انہیں گناہ کے اوپر اکساتا ہے، یہ علامت ہے منافق کی۔ فرمایا کالذین ينفقوا مالہ رئاء الناس، یہ جو جتلا رہے ہیں ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ مسجد بنائی، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے یہ کام کیا۔ فرمایا جتنا کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا ہے ریاکاری ہے، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ کوئی حب محبت وہ اللہ کے ساتھ چاہت اس کی پاداش میں یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ فرمایا کالذی ينفق، انہوں نے مال خرچ کیا، فرمایا مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا لا ینالونکم خبالا ودوا ما عنتم، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کی جماعت کو ان کے حلقے میں، ان کے گروہ میں، یا صوبے کی حد تک یا ملک کی حد تک نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ ان کی حرکات ایسی ہیں، ان کے عادات ایسے ہیں، ان کے افعال ایسے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے اس سے۔ فرمایا کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جماعت والے، یہ ان کے دوست اور ان کے بظاہر دعوے دار ایمان کے ساتھی، تو پھر کیا ہے، یہ مصیبت کے اندر ہر وقت مبتلا رہے ہیں۔ فرمایا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب آپ سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، فوراً مطمئن کر دیتے ہیں ہم بھی ساتھی ہیں جی،
فوراً مطمئن کرتے ہیں ہم بھی ساتھی ہیں جی، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم بھی ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور ذرا جب علیحدگی میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں، یہ ہم پہ حکم چلائیں گے، یہ ہمیں سکھائیں گے، یہ ہمیں بتائیں گے، یہ ہمیں اس طرح پیش کریں گے، ہم ان کی بات مان لیں۔ انسان کے اندر ہوتی ہے نا ایک بات، میں ان کی کیوں مانوں، یہ بھی تو ہمارے جیسا انسان ہے، میں اس کی کیوں، وہی چیز جنم لے جاتی ہے، میں ان کی بات کیوں مانوں، میں نہیں ان کو مانتا۔ تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں، غصے کے مارے انگلیاں چباتے ہیں، لیکن ظاہر ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان لے کر آئے۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو مل جاتی ہے، تو وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یعنی مومنوں کی بھلائی انہیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنا اپنا آپ حساب دیکھتے رہیں کہ کہیں اہل ایمان کی جو انہیں ملنے والی بھلائیاں ہیں، انہیں ملنے والے فائدے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں یا انہیں برے لگتے ہیں۔ صرف آپ اتنا دیکھ لیں، اگر آپ کو اہل ایمان کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا یہ اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، یہاں باغ باغ ہو جاتے ہیں، تو نفاق کی یہ علامت نہیں ہے۔ اور اگر کوڑتے ہیں اس کی جگہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ تو وہ ہونا چاہیے تھا، ادھر تو مجھے ہونا چاہیے تھا، اور ان کی کامیابی انہیں آنکھوں میں چبھتی ہے، تو اگر یہ مسئلہ ہوا تو فرمایا یہ نفاق کی ایک علامت ہوگی۔ اور فرمایا کہ ان کا قول یہ ہے کہ یقولون، یہ کہتے ہیں لو کان لنا من امر شیء، اگر آپ ہماری بھی کوئی بات اگر مان لیں، اور اگر مان لیتے یا ہم سے بھی ذرا کچھ پوچھ لیتے، ما قتلنا ہاہنا، تو جو لوگ آپ کے ساتھ گئے ہیں اور قتل ہو گئے، جو لوگ آپ کے ساتھ گئے ہیں اور وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، تو اگر آپ ہمارا مشورہ مان لیتے نا تو موت نہ آتی۔ ان کا ضعف دیکھیں اور ان کا خود اعتمادی کا یہ معاملہ دیکھیں، آپ اگر ہماری بات مانتے نا، یہ میں پیچھے غزوات کے اندر نہیں جانا چاہتا، وہ ٹائم تھوڑا ہے، مختصر اس کو کرنا چاہتا۔ غزوات میں جب جا رہے ہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں اندر رہ کے لڑیں، اندر رہ کے گھروں میں بیٹھ کے دفاع کریں تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے، تاکہ ہم چھپے رہیں، ہمارے دوسرے دوست جن کے خیر خواہی کا دم بھر رہے ہیں پیچھے خلوت میں جا کر، ان کے سامنے بھی ہماری عزت بنی رہے اور ادھر ایمان والوں میں بھی ہماری عزت بنی رہے۔ تو فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات مان لیتے تو پھر قتل نہ کیے جاتے، یعنی ان کا خیال تقدیر کے متعلق بھی اتنا کمزور ہے کہ یعنی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ تھوڑا تھوڑا اپنے معاشرے کے اوپر بھی نظر رکھیں، اپنے دن شب و روز کے اوپر بھی نظر رکھیں، کہیں ایسے مسائل ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں۔ یہ بنیاد چھوٹی سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، ہمارے معاملے میں بھی ایسا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا خیال کرنا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں، جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ نہیں لیتے، اگر ہم سے مشورہ لیتے تو موت نہ آتی، ان سے کہا گیا بچا لو ذرا اپنے آپ کو موت سے، تمہیں بھی تو موت آئے گی نا، بچا لو اپنے آپ کو موت سے، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ یا کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں ہر جگہ پر آ کے رہے گی، تم موت سے بچانا چاہتے ہو، اتنے تمہارے پاس مضبوط مشورے ہیں، اتنی مضبوط تمہاری رائے ہے، تم موت سے بچا لو اپنے آپ کو موت سے۔ اگر فرمایا جب ان کو لڑنے کے لیے کہا جائے آؤ ذرا میدان کے اندر، آؤ ذرا دعوت اللہ کے اندر، جہاں پتھر پڑ رہے ہیں آ جاؤ ذرا وہاں پر، آ جاؤ ذرا میدان جنگ کے اندر، تو کیا کہتے ہیں، قالو لو نعلم، اگر ہم جانتے قتالا لڑنا، اگر ہم لڑائی کرنا جانتے ہوتے تو پھر کیا ہوتا، لتبعنکم، ہم آپ کی اتباع ضرور کرتے، ہمیں لڑائی کرنی آتی ہی نہیں ہے، تو لہذا ہم میدان میں کیسے اتریں، تو یہ تو نیری کیا ہوگی، خودکشی ہوگی، ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا، ہمیں تلوار چلانی ہی نہیں آتی، ہمیں گھوڑا بھگانا نہیں آتا، تو ہم میدان میں کیسے اتریں۔ جب آپ ان کو بلائیں آ جاؤ تم میدان میں، تو پھر کہتے ہیں لڑنا نہیں آتا۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ نفاق کی قسم ہے۔
فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ طاغوتوں سے جا جا کے فیصلے کروائیں، کسی مسئلے میں تو پورے آؤ، یہ چاہتے ہیں کہ طاغوتوں کے پاس جائیں اور اپنے معاملات کے فیصلے اس کے اوپر پیش کریں اور وہ ہمیں حکم سنائے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ ہر شخص دیکھتا رہے، اپنا احتساب کرے، کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں۔ تو اسی لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فرمایا جب آپ منافقین سے یہ بات کہیں گے کہ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو نازل کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر کے بتایا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے منافقین کو وہ کنی کترا کے نکل جائیں، یہ علامت ہوگی۔ یعنی اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے شریعت سے کروا لو، اپنے معاملات کے فیصلے قرآن کے اوپر پیش کر دو، حدیث کے اوپر پیش کر دو، اولو الامر کے پاس آ جاؤ، اپنے مسائل پیش کر دو، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو یہ کنی کتراتے ہوئے نکل جائیں گے۔ یہ علامت بیان ہوئی۔ جب کہیں کسی مسئلے کے اندر رنگے ہاتھ پکڑے جاتے، کسی عمل میں مبتلا تھے، پیچھے پیچھے خیانتیں چل رہی تھیں، پیچھے پیچھے منافقتیں چل رہی تھیں، اور وہ منافقت پکڑی گئی، کسی وقت اس منافقت کے اوپر اطلاع مرکز کے اندر آ گئی، یہ جناب وہاں جنازے میں پائے گئے تھے، یہ فلانی جگہ پہ تھے، فلانی جگہ ان کو دیکھا گیا، فلانی جگہ پہ یہ تھے، فرمایا یحلفون باللہ، آپ ان کو بلائیں گے پھر یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے اس کے اوپر۔ غلط محفل میں تھے، بجائے اس کے کہ اعتراف کرتے، غلط محفل میں تھے، بجائے اس کے کہ اپنا قصور مانتے، اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے، فرمایا یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ان کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ شمولیت اختیار کرنا سوائے بھلائی کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ ہم نے وہاں پہ کوئی بھلائی ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہم وہاں پر کوئی موافقت چاہ رہے تھے۔ آپ ان سے پوچھئے جو جنازے میں جا رہے ہیں وہاں کیوں گئے ہو؟ وہ دعوت دینے گئے تھے، سارے سال دی نہیں، اور جب موت آ گئی وہاں مجلس میں پہنچ گئے، وہ جی دعوت دینے، ہمارا ارادہ اللہ کی قسم سوائے بھلائی کی اور کوئی چیز نہ تھا۔ یہ علامت ہوگی نفاق کی۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اے پیغمبر آپ ان کو یہ بتائیں کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے، اللہ کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب پیغمبر فیصلہ کر دیں اور یہ دل کے اندر حرج محسوس کریں، پیغمبر فیصلہ کر دیں یہ اس کی تعویلیں کرتے رہیں اور پھر یہ معاشرے میں آئیں اور آ کر یہ کہیں کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ تو فرمایا آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ جب اللہ کا پیغمبر فیصلہ کر دیں اور یہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، دل کے اندر کوئی حرج باقی کوئی گھٹن محسوس نہ کریں، اس وقت تک جو ہے نا یہ مومن کوئی نہیں۔ تو یہ کون سی علامت ہے؟ نفاق کی، نفاق اس کے اندر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پھر فرمایا کہ جب دیدہ دانستہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان میں سے کوئی گروہ، جنگ سے پیچھے رہتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے اہل ایمان کو، یہ جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عام مسائل میں دیکھیں، ابھی تو جہادی لشکر نہیں ہے نا، وہ دعوت اللہ کا لشکر رہے گی، دعوت اللہ کا لشکر چلا گیا چوک میں، میدان میں، وہاں پتھراؤ ہو گیا، وہاں گتھم گتھا ہو گیا، وہاں پرچہ کٹ گیا اور وہاں پہ مسائل ہو گئے، اور یہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا جان بوجھ کے پیچھے ہٹ گیا، کالا پھر کہنے لگا قد انعم اللہ، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان و شکر ہے، میں وہاں نہیں تھا، وہاں جو پتھر پڑ رہے تھے ڈنڈے برسا رہے تھے لوگ، شکر ہے میں وہاں نہیں تھا۔ یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی۔ فرمایا کہ دیکھو ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، میں وہاں پہ نہیں تھا، اور جب اہل ایمان کو کوئی فتح ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے یا مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر گئے تھے اتنا مال آ گیا، پھر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، وہاں پہ اپنے ساتھ ہونا جتلا رہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں، یہاں ہلکے کا درس ہے یہاں نہیں جا رہے، زونل درس ہے وہاں نہیں جا رہے، مرکزی درس ہے وہاں نہیں جا رہے، درس ہے جناب ڈیرہ غازی خان میں وہاں جا رہے ہیں، یا وہاں آ رہے ہیں جی ہم جائیں وہاں پر،
وہاں کیا ہے، وہاں ذرا تھوڑا سا باہر نکلیں گے، تھوڑا سا ایک ماحول ہوگا، تھوڑا سا باہر جائیں گے، وہاں تھوڑی اپنی انٹرٹینمنٹ ہے. اور یہاں دعوت اللہ میں نہیں جا رہے، یہاں دعوت اللہ میں ڈنڈے نہیں کھانے تیار ہی نہیں ہے. یہاں مسائل ہے نا، اور جب وہاں جاتے اور پھر وہاں جاتے وہاں پہنچتے پتہ چلتا جی جناب بڑا اچھا وہ معاملات ہوئے تھے، یہ تھا فلاں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کہیں مال غنیمت ادھر ہاتھ آیا تھا، ان کا قول یہ تھا کہ اس وقت ہم بھی ساتھ ہوتے. یہ نفاق اللہ نے پیش کیا، یہ دیکھ لو یہ ان کے اندر کی خرابی ہے، یہ باہر آ رہی ہے، نفاق آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. اور پھر فرمایا طائفۃ منہم، اور ان کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ غیر الذی تقول، پھر یہ راتوں کو بیٹھ جاتے ہیں اور مشورے آپ کے خلاف کرتے ہیں، سنگتیں بناتے ہیں، یہ جگہ جگہ ٹولیاں بن جاتی ہیں، پھر راتوں کو بیٹھتے ہیں، یار دیکھو نا فلاں کام ہوا، دیکھو نا جی فلاں مسجد کے اندر، فلاں حلقے کے اندر، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا. تو اس مجلس میں، اس ٹولے میں، وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ جماعت کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اس موضوع کے اوپر اپنے اظہار خیال ہو رہا ہے. اسی طرح فرمایا جب انہیں کوئی خبر پہنچتی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ، پس جب ان کے پاس آتی ہے امر، کوئی امر، کوئی خبر، من الامن او الخوف، کوئی خیر کی یا کوئی خوف کی، امن کی یا کوئی خوف کی خبر ان کے پاس آتی ہے، پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس کو لے کر افواہ بنا کر اڑا دیتے ہیں. تھوڑی سی کوئی خبر آتی ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں تحقیق نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا، بس اس خبر کو لے کر معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. افواہ اڑانا ان کا کام ہے، افواہ اڑانا. آپ ان کی اڑائی ہوئی افواہ کی تحقیق کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خبر کہاں سے چلی ہے، یہ میسج کہاں سے چلا ہے، یہ بات کہاں سے چلی ہے، پہنچتے چلے جائیں. افواہیں اڑانا ان کا کام ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. اسی طرح فرمایا کہ ان کا تو ماننا یہ، ان کی تو چاہت یہ کہ جیسے یہ خود کفر کر رہے ہیں ایسے ہی آپ لوگ بھی کفر کرتے رہیں، وہ اپنے ساتھ ملاتے رہتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے رہتے ہیں، خامیاں کمیاں نوٹ کر کے اسے بتاتے ہیں، اگر ہم ایسے ہیں تو تم بھی ایسے ہو، اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. ہم کافر ہیں ایسے ہی تم بھی کفر کر رہے ہو، اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. پھر بندہ یہ سوچنے لگتا ہے یار میرے میں بھی تو کوتاہی ہے، میرے میں بھی تو یہ بات ہے، تو لہذا وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر ان کے کہنے میں آتا ہے، پھر ان کی مشاورت کو اختیار کرتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کا علمبردار بن جاتا ہے. تو اسی طرح ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کافر ہیں ایسے ہی وہ لوگ سارے کافر ہو جائیں. فرمایا جب تمہارے پاس ہوں تب بھی انہیں امن رہے، اور جب یہ اپنی قوم میں چلے جائیں تب بھی امن میں رہیں. مشکلات ہم نے نہیں دیکھنی، ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی ہم سے خوش ہوں، ہم اپنے رشتہ داروں میں چلے جائیں رشتہ دار بھی ہم سے خوش ہوں، جماعت بھی راضی، رشتہ دار بھی راضی، اللہ بھی راضی، دنیا والے بھی راضی. فرمایا ان کا تو ماننا یہ ہے نا کہ یہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، یہ فساد نہیں چاہتے، یہ مشکلات نہیں چاہتے. فرمایا جب کوئی فتنہ ان کے ہاتھ آتا ہے، الفتنتی ارکسوا فیہا، جب بھی کوئی فتنے کی بات آتی ہے اس میں کود جاتے ہیں. کوئی آپ مسئلہ دیکھیں گے، فلاں بات ہو گئی، فلاں مقرر نے اس سوال کا یہ جواب دے دیا، اس میں کود جائیں گے، بیچ میں پڑ جائیں گے، اس مسئلے کے اندر پڑ جائیں گے، نفاق کی علامت. اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اسے سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے، اسے صحیح کرنے کی، اس کے اندر پڑ جائیں گے اور چیزیں میں نکالنا شروع کر دیں گے. یہاں کی بیان کریں گے خبر وہاں پہنچا دیں گے، ادھر کی بیان کریں گے افواہ بن کے، یہ پورے معاشرے میں، پوری جماعت کے اندر یہ بات پھیل جائے گی. تو یہ کیا کرتے ہیں، جب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہاں بھی امن میں رہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم وہاں بھی امن میں رہیں، تو امن میں رہنے کی اگر ان کی بات ہی تھی تو جب کوئی فتنہ ان کے سامنے آیا رہتے دور اس سے کیوں کود پڑے اس کے اندر. فرمایا یہ نفاق ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے ہیں. یہ منافقین کی علامت میں اللہ نے ذکر کیا. فرمایا یہ کفار کو دوست بنا رہے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. عزت ان کو وصول کرنی چاہیے تھی مومنوں کے گروہ میں رہ کر، ان کو باعزت رہنا چاہیے مومنوں کے ساتھ، اور لیکن یہ کفار کو دوست بناتے ہیں. فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، وہاں جا کر عزتیں تلاش کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر وہاں
جا کس لیے رہے ہیں جنازے میں؟ اس لیے کہ واپس کل شکل دکھا کے آئیں گے، تو جب ہم بعد میں جائیں گے تو یہ ہمارے خلاف نہیں ہوں گے، طعن و تشنیع ہمیں نہیں کریں گے، ہمیں بڑی عزت کے ساتھ دیکھیں گے۔ ہاں یہ بھی تو لوگ ہیں نا جی، یہ بھی تو مسائل سمجھتے ہیں نا جی، یہ بھی تو بنا کے رکھنے والے ہیں نا جی، تو اس طرح ان کا قول ہوتا ہے۔ فرمایا یبتغون عندهم العزہ، اور یہ وہاں جا کر عزتیں تلاش کرتے ہیں۔ فإن العزة للہ جمیعا، سنو ساری عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور فرمایا جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ مت بیٹھو۔ یہ بیٹھنے والا بھی فرمایا انہی کے اندر شمار ہوگا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا فلا تقعدوا معهم، مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا یہ نفاق ہے، اس کے اندر نفاق۔ آپ دیکھ لیں، ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ میں ایسی محافل میں کیا بن کر بیٹھا ہوں، منافق بن کر۔ ایک جواب ہے یہ منافقت۔ اور فرمایا کہ انکم اذا مثلہم، اور ان کی مثال انہی کی طرح ہے۔ فرمایا واذا قاموا الی الصلاۃ، جب یہ آتے ہیں نماز کے لیے، آتے ہیں منافقین جب آتے ہیں صلاۃ کے لیے، وہ جو نہیں آ رہے انہوں نے تو اپنا نفاق چھپایا بھی نہیں، ظاہر ہو گیا، چھپایا بھی نہیں، ظاہر ہو گیا۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا، یہ آئے إِلَى الصَّلَاةِ، صلاۃ میں، قاموا کسالى، آئے بڑی سستی کے ساتھ، آئے بڑی سستی کے ساتھ۔ ٹائم دیکھ رہے ہیں، ابھی جی 15 منٹ کی تقریر مل جائے گی، پھر ٹائم تھوڑا سا آگے ہوا، ابھی جی 5 منٹ کی مل جائے گی، پھر ٹائم ہوا ابھی تو خطبہ ہو رہا، ابھی تو چلو ابھی تو ہمیں جناب وہ 1 رکعت مل جائے گی، چلو 1 رکوع تو مل جائے گا۔ آ رہے ہیں سستی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرمایا قاموا کسالى، اور جب آ بھی گئے تو مقصد آنے کا کیا ہے ان کا؟ اللہ کی رضا۔ لیٹ ہو گئے تھے، تاخیر ہو گئی تھی، چلو پہنچ گئے، اللہ کی رضا تھی۔ فرمایا نہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے آئے تھے، یہ بھی آئے ہوئے ہیں جی، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ شکل ساتھی دیکھ لیں بس، یہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جی، یہ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے۔ اللہ کا ذکر انہوں نے مخصوص کر رکھا ہے۔ میں ایک عنوان کو کھولوں، یہ بڑا تفصیل تر ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو مخصوص کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر مخصوص کام ہے، وہاں رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ مخصوص چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ مخصوص چیزوں کے لیے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ پتہ چلتا ہے یہ کام اس نے نہیں کرنا، اس نے دھوکہ دینے کے لیے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کہا، اس سے واپس سوال نہ ہو جی یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں ہوا۔ ذکر بھی اللہ کا اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کو میں مزید کھول کر بیان کروں، وقت اس کا نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھتے چلے جائیں۔ فرمایا مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈولیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، درمیان کے، کبھی ادھر جاتے ہیں نہ ادھر کے پورے ہیں، ادھر جاتے ہیں نہ ادھر کے پورے ہیں۔ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، درس ایسے سنتے ہیں، کہیں گے سن لیا جی، ہم نے سن لیا۔ فرمایا لا يسمعون، کوئی نہیں سنائے۔ اس لیے عمل وہ کردار، اپنے معاملات درست کیے نہیں کیے، سن لیا، کہتے ہیں سن لیا، اللہ کہتا ہے لا یسمعون، نہیں سنا انہوں نے۔ درس بیان ہوا، گھنٹہ ختم ہو گیا، جس سرسری طور پر بس سن لیا۔ اذا یقول المنافقون، فرمایا جب منافقوں کا قول یہ، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، فرمایا غر ہؤلاء، یہ جو ایمان والوں کی جماعت ہے، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ ان کی حیثیت تو دیکھو نا، یہ کتنے کم لوگ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین میں حکومت آ جائے گی۔ صحابہ کرام کو کیا کہ ہم کیسر و کسرا فتح کر لیں گے، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب آ رہے ہیں آپ ہی سوبو لینے کے لیے رہے ہیں، معاملات کو جانچنے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی کیا چل رہا ہے جماعت کے اندر، ابھی کیا چل رہا ہے، اس چیز کو، اس کی نوعیت کو جاننے کے لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ، آپ جب ان سے بات کریں گے تو یہ باتوں کے اندر آپ کو خوش کر دیں گے، کہ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، جی بڑی بات ہے، آپ جی ہمیں بلائیں، ہم حاضر ہیں، آپ جناب ہمیں بتائیں، آپ ہمیں بتا دیں، بس کوئی مسئلہ ہو گیا آپ ہمیں ایک کال کر دیں، دیکھیں جی ہم آ جائیں گے، بس باتوں میں خوش کرتے رہتے ہیں۔
بس باتوں میں ہوئی. آپ ان کو بولیں جی آئندہ آئیں گے، جی جی آئندہ آئیں گے، بس باتوں میں، ہاں جی بات سن لی ہے، بات مان لی ہے، بڑی توجہ کریں گے. فرمایا یہ توجہ شوجہ کوئی نہیں کرتے، بس یہ باتوں سے ہی خوش کرتے ہیں. فرمایا انہم لکاذبون، حقیقتاً یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور ان کی یہ میں نے کچھ خصلتوں کا ذکر کیا، ان کی تقریباً 100 خصلتیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جو بیان ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کا خلاصہ ذہن میں رکھنے کے لیے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، عہد کرے گا اس کی پاسداری نہیں کرے گا. اور پھر ان کا کہنا یہ ہوگا کہ بس ہر وقت یہ مومنوں کو رسوا کرنے ہو، ظاہر میں باتیں اچھی، حقیقت میں رسوا کرنے کے لیے لگے رہیں گے. مومنوں کو رسوا کیسے کرتے ہیں؟ آپ کسی کا ذکر سن لیں گے کہ یار فلاں شخص ہے، بہت اچھا دین کا کام کر رہا ہے، اچھا فلاں، اللہ ہدایت دے جی ان کو. رسوا کرنے کے لیے. یہ لفظ بھی انہوں نے کس لیے بولا؟ مومن کو رسوا کرنے کے لیے. یعنی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی معاملہ ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی کیا ہوا، سادہ لو عوام کو اپنی طرف ان کا ذہن متوجہ کرنے کے لیے بس کیا کریں گے، اس چیز کو استعمال. اور ان کا مقصد کیا ہوگا؟ انہیں رسوا کرنا ہے، بس ان کا یہی مقصد ہوگا. پھر آپ دیکھ لیں کہ مومنوں کا مذاق اڑانے والے، مومنوں کو بے وقوف کہنے والے، کفار سے دوستیاں کرنے والے، جھوٹ کے یہ گواہ ہیں. اور بس ان کی جھوٹی گواہی جب پکڑی جائے، ان کا کیا کہنا ہے، جب رنگے ہاتھ پکڑے گئے یہ گواہی جھوٹی ان کی ثابت ہو گئی، کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی تھی نا، اس کو توریہ سمجھے. چھوٹوں میں بھی ایسے ہو رہا ہے، بڑوں میں بھی ایسے ہو رہا ہے. توریہ آپ اس کو سمجھ لیں. یعنی توریہ یہ ہوتا ہے کہ بات جو کی گئی ہے حقیقت میں وہ نہیں تھی، لیکن جھوٹ بھی نہیں تھا، بس ایسے آپ اس کو سمجھیں، توریہ سمجھیں. پھر آپ ان کو دیکھیں، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر مسجد کا تقدس پامال کرتا ہے، یہ جوابی وار کے اندر اس کا جواب دینے کے لیے اس سے زیادہ تقدس پامال کرتا ہے. اور پھر دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے جواب نہ دو نا تو پھر یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اس کی دلیل یہ ہوتی ہے، حالانکہ مسجد کا تقدس پامال کرنے کا جواز کہاں سے آیا؟ کوئی جواز نہیں، بس اس کو ثابت کرنا ہے. اس کو وہاں جھوٹ کو توریہ بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہر بات کے اوپر قرآن کہتا ہے یہ کیا کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا ارادہ سوائے بھلائی کے اور اصلاح کے اور موافقت پیدا کرنے کے کوئی چیز نہ تھا. تو یہ کچھ اوصاف ہیں، تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا. فرمایا جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہیں تو یہ امانت کی پاسداری نہیں کرتے. امانتیں بہت طرح کی ہوتی ہیں. ایک مقرر کو موضوع دیا جاتا ہے، موضوع بھی ایک امانت ہے، اس کو پوری طرح بیان کرے. اگر کہیں خود بھی ملوث ہیں اسے پورا بیان کرے. عہدہ دیے ہیں، عہدہ بھی اس کے اندر امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرے گا. مال دیے، مال بھی امانت ہے. بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے استاد کے پاس، وہ بھی امانت ہے. کیوں نہیں اس کے اوپر توجہ کرتا؟ اس کے اوپر توجہ کرنی ہوگی. فرمایا جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. جس کے اندر یہ 4 صفتیں پوری ہو گئیں فرمایا یہ خالص منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.